बुजुर्गों, सहाबा ने दो काम किए, ایک اللہ کے سارے حکموں کو پورا کیا، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو پورا کیا۔ اللہ ذو الجلالہ نے دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں بھی چمکایا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، سارے مال بھی تھے، ابو جہل ابو لہب، مال بھی تھے، دولت شہرت عزت سب کچھ تھا، لیکن ناکام ہو گئے۔ تو بزرگوں، اس سے جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جو ہے مکہ نبی اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا جو ہے، تو اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اس سے پتہ چلا جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، اللہ اس کو جو ہے ناکام کر دیں گے۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق ٹھیک ہو جائے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ پر نعرہ نہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، اللہ ذو الجلالہ نے ہمیں کامیابی کا راستہ نبیوں کو بھیج کے بتایا کہ کامیابی کس میں اور ناکامی کس میں۔ فرمایا جو دن نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا، اس کے سارے گناہوں کو دھو دیا جائے گا۔ اور فرمایا جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو اللہ کے دین کے جو ہے سمجھانے کے لیے ملتے ہیں، تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو ان کے جدا ہونے سے پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، صحابہ نے جب ان کی زندگیوں میں ایک وقت تھا دین نہیں تھا، گرے پڑے لوگ تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان پہ محنت کی، ان گرے پڑے لوگوں پہ، وہ صحابہ بن گئے۔ انہوں نے مکہ کی ایک نماز تے 1 لاکھ نماز کے اجر کو چھوڑا، مدینہ کی ایک نماز تے 50,000 نماز کے اجر کو چھوڑا، اور سب سے بڑی بات امام الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کی نماز کو چھوڑا، ایک فکر نے کہ بھئی سب آپ کی امتی جہنم سے بچیں، اللہ کے قید خانے سے بچیں، اللہ کے مہمان خانے جنت میں جائیں۔ تو صحابہ نے اپنی جو ہے ذمہ داری بنایا دین کو کہ دین زندگیوں میں پھیلے، دنیا میں پھیلے، اور صحابہ کو جو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ بھئی ہم سب کے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے اسلم آخری نبی، اسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسلم پہ اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب ختم نبوت کے صدقے بھئی ہمارا کام ہے ہم خود اچھے کام کریں، دوسروں کو اچھے کام کی دعوت دیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کو جو ہے برائی سے بچنے کی دعوت دیں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں بھی لائیں، اپنے گھر میں بھی لائیں، اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی جو ہے نیت کریں۔ میرے بزرگوں، دوستو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، اگر ہم مرنے کے بعد جنت میں چلے گئے ہمیشہ کی جو ہے کامیابی ہمیں مل جائے گی، اور اگر مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر جہنم تو ہمیشہ کا عذاب۔ اور کسی نیک کو جو ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر بناتی ہے، سب زمین کے چلنے والوں میں آپ مجھے سب سے بہترین لگتے تھے، آپ کا نام مبارک ہو، آپ جو ہے ہمارا استقبال دیکھو گے، اس کے لیے جنت کے بستر لگا دیے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں چلا دی جاتی ہیں، اور جنت کی کھڑکی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب کسی جہنمی کو رکھا جاتا ہے، قبر پر ناتی ہے، سب زمین والوں میں چلنے میں آپ مجھے ہمیں سب سے برے لگتے تھے، آج آپ کاش نہ آتے، آج آپ آ گئے ہمارا عذاب دیکھیں گے۔ پر نہ اس کے لیے جو ہے جہنم کی آگ لگا دی جاتی ہے، اور جہنم کی کھڑکی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور 70 اژدہا جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اس کے اوپر، جو اس کو جو کھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہی بات ہے، یہی کام ہے کہ جو ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اور جو ہے خود ہی جو ہے اللہ کے راستے میں پھرنا۔ مسلمان کو اللہ نے اپنے دین کے لیے پھرنے والا بنایا ہے کہ بھی دین کو دنیا میں پھیلانا، اور مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہنا، اور اس کام کے پیچھے پھرتے پھرتے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرتے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو زندہ کرتے ہوئے